السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں خان عبدالصمد آج جماعت دہم جغرافیہ کا بورڈ کے سوالیہ پرچے کے کچھ سوالات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بورڈ کے امتحانات کافی قریب ہیں۔ اب تک بورڈ کے 5 پیپرز ہو چکے ہیں۔ پانچوں پیپرز کے سوال نمبر 1، 2 اور 3 کو میں نے مختصر میں حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سب سے پہلا پیپر آئیے دیکھتی ہے مارچ 2019 کا سوالیہ پرچہ ہے، جس میں سوال نمبر 1، 2 اور 3 کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے الفاظ میں مناسب متبادل چن کر خانہ پوری کرنا ہے۔ دوبارہ اس جملے کو لکھنا ہے، یاد رکھیں، خانہ پوری والے جملے کو انڈر لائن کریں۔ برازیل کا زیادہ تر حصہ ڈیش ہے، تو برازیل کا زیادہ تر حصہ بلند زمینی علاقے کا ہے، یعنی سطح مرتفع کہہ لیجئے، بھارت میں سطح مرتفع کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، بھارت کی آب و ہوا ڈیش قسم کی ہے، تو بھارت کی آب و ہوا مانسونی قسم کی ہے۔ تیسرا سوال ہے، ساگوان یہ درخت خاص طور سے ڈیش جنگلات میں پائے جاتے ہیں، تو ساگوان یاد رکھیے پتجھڑ جنگلات کا بہت ہی اہم درخت ہے بھارت کا۔ سوال نمبر 4 ہے، خانہ پوری کا برازیل ڈیش برآمد کرنے کے لیے سر فہرست ہے، تو برازیل کافی برآمد کرنے کے لیے سر فہرست ہے کہ برازیل کو کافی کا کٹورا یا کافی کا پیالہ نام سے جانا جاتا ہے، کافی کا پیالہ کہلاتا ہے۔ جس طرح بھارت چائے کے لیے مشہور ہے، اسی طرح برازیل کافی کے لیے۔ متفرق جز کی پہچان سوال نمبر 2، بھارت کی ریاستیں، اس میں سے 3 ریاستیں بھارت کی دی گئی ہیں، ایک ریاست برازیل کی ہے، تو مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، میگھالیہ بھارت کی ریاستیں۔ مارا نہاؤ یہ متفرق ہے، اس کا جواب ہے، ریڈ پین سے لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، بھارت کے نباتات، بھارتی نباتات، دیودار، انجن، آرکیڈ، بڑ۔ یہاں میں ڈائریکٹ جواب میں نے نہیں لکھا ہے، تو بھارتی نباتات دیودار، انجن اور بڑ ہیں، لیکن آرکیڈ یہ برازیل کا نباتات ہے، اس کا جواب ہوگا تیسرا۔ سوال نمبر 3 ہے، برکس، یہ ممالک کی تنظیم ہے برکس، جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ شامل ہے۔ کون سا ملک اس میں نہیں ہے؟ تو دیکھیے 3 ممالک تو شامل ہیں، برازیل، بھارت اور چین۔ سعودی عربیہ نہیں ہے، تو سعودی عربیہ اس کا جواب ہے، متفرق جز ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، آبادی پر اثرانداز ہونے والے موافق عوامل، آبادی پر اثرانداز ہونے والے موافق عوامل۔ تو سمندر سے قربت، سڑکوں کی کمی اور زراعت کے لائق زمین، یہ ساری چیزیں متاثر کرتی ہیں، لیکن نئے شہر اور قصبوں کا تعلق نہیں ہے اس سے۔ درج ذیل بیانات، سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل بیانات صحیح یا غلط؟ غلط بیان کو درست کر کے لکھنا ہے، یاد رکھیے جو بیان صحیح ہو یا غلط ہو، آپ مکمل جملہ لکھ کر کے بریکٹ میں صحیح یا غلط لکھیں، اور غلط جملے کو دوبارہ درست کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلا جملہ ہے، اس میں علاقائی سیر مطالعہ کے دوران نباتات پریسیپیٹیشن کی تعداد کی فرق کو ظاہر نہیں کرتی ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ دراصل یہ جملہ جو ہے گرامر کے اعتبار سے بھی اور غلط ہے یہ جملہ، اور ترجمے کی غلطی ہوئی ہے، تو جملہ غلط ہے۔ جملہ درست اس طرح سے ہوگا، علاقائی سیر کے دوران نباتات کی قسم بارش کے فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں پریسیپیٹیشن دیا ہوا ہے، یعنی بارش۔ دوسرا سوال یہ بھی غلط ہے، دریائے گنگا برفانی دریا جمنوتری سے نکلتا ہے، غلط ہے، دریائے گنگا برفانی دریا گنگوتری سے نکلتا ہے، جمنوتری سے جمنا نکلتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، برازیل یہ ملک خاص طور سے جنوب نصف کرے میں واقع ہے، جملہ صحیح ہے، زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرے میں، تھوڑا سا حصہ شمالی نصف کرے میں ہے برازیل کا، عرض و بلد کے اعتبار سے۔ سوال نمبر 4 ہے، برازیل کے مغربی حصے میں گنجان بستیاں پائی جاتی ہیں، غلط ہے، برازیل کے جنوب مشرقی حصے میں گنجان بستیاں پائی جاتی ہیں، آبادی گنجان ہے، تو اس طرح سے جملہ درست ہو جائے گا، برازیل کے مغربی حصے میں آبادی کا گنجان پن کم ہے۔ 5واں جملہ دیکھیے، بھارت کی طرح برازیل میں بھی مخلوط معیشت ہے، درست ہے جملہ۔ جولائی 2019 کا پیپر دیکھتے ہیں، خانہ پوری ہے، بھارت کا انتہائی جنوبی سرا اندرا پوائنٹ ہے،
سوال نمبر 2 ہے برازیل کے سدا بہار بارانی جنگلات کو ڈیش کہا جاتا ہے؟ دنیا کا پھیپھڑا کہلاتے ہیں یہ، چونکہ بہت بڑی مقدار میں یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں جنگلات اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں، اس لیے دنیا کا پھیپھڑا کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، بھارت اور برازیل دونوں ملکوں کی معیشت ڈیش قسم کی ہے؟ دونوں ملکوں کی معیشت، یہاں میں نے جواب نہیں لکھا ہے، تو دونوں ملکوں کی معیشت جو ہے ترقی پذیر قسم کی ہے، ٹھیک ہے، تیسرا جواب صحیح ہے۔ تناسب جنس کی تعریف دی گئی خانہ پوری کی شکل میں کہ تناسب جنس سے مراد کسی علاقے میں فی 1000 مردوں میں عورتوں کی تعداد ہے، فی 1000۔ سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 2، سوالات کے جواب ہدایت کے مطابق لکھیے۔ علاقائی سیر کے درذیل جملوں کو ترتیب دینا ہے۔ یہاں جملوں کو ترتیب دینا ہے یا یہ علاقائی سیر کے دوران ہم کون کون سا کام کریں گے، تو ترتیب ان کی نوعیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کون سا کام ہوگا یہاں؟ سب سے اہم کام، سب سے پہلا کام چاروں میں سے مخصوص علاقے کی سیر ہے، علاقائی سیر کی مخصوص مقام کا انتخاب ہے، روداد نگاری، علاقائی سیر کی پیشگی تیاری۔ سب سے پہلے ہم کام کریں گے علاقائی سیر کے لیے مخصوص مقام کا انتخاب کریں گے، اس کے بعد علاقائی سیر کی پیشگی تیاری کریں گے، پھر اس کے بعد مخصوص علاقے کی علاقائی سیر کریں گے، اور آخری کام روداد نگاری۔ اس طرح اس کا جو صحیح جواب ہے ہمارا آپشن نمبر 1 ہوگا۔ 1 2 3 4 اس ترتیب میں آپ لکھ لیں۔ متفرق جز کی شناخت کیجئے یا اس کو الگ جز کی پہچان کیجئے، اس طرح کا سوال آتا ہے۔ بھارت کے قدرتی نباتات، یہ 4 نباتات خود بھارت کے ہیں، لیکن ایک جو ہے بھارت کے نباتات میں شامل نہیں ہے، بھارت کے نباتات میں شامل نہیں ہے۔ کون سا ہے؟ معاف کیجئے گا، فائل میری بیک ہو گئی تھی۔ ہاں، بھارت کے قدرتی نباتات آرکیڈ برازیل کے نباتات میں شامل ہیں۔ اور سوال نمبر 3 دیکھیے، برازیل میں شمالی سمت میں بہنے والے دریا، شمالی سمت میں بہنے والے دریا، 4 نمبر کا آپشن صحیح ہے، یعنی جاپورا اور جاروا اور پورس، یہ شمالی سمت میں بہتے ہیں۔ برازیل کے ساحلی حصے کی شکل کون سی بناوٹ کے مطابق ہے؟ تو دیکھیے برازیل کے ساحلی علاقہ کی اس طرح کی برازیل کے نقشے کو دیکھیے تو پہلی شکل درست ہے، برازیل کے ساحلی علاقے کے متعلق ہے، جو شمال اور مشرقی حصے میں برازیل ساحل بناتا ہے، اور یہ شکل جو ہے بھارت کی ہے، لیکن برازیل کا پوچھا گیا تھا۔ فرق لکھیے۔ دریا گنگا کی وادی، جمنا کی وادی میں فرق یاد رکھیے۔ سوال نمبر 3 میں کبھی فرق، کبھی مختصر نوٹ، کبھی ایک جملے کا جواب پوچھا جاتا ہے۔ یا میں نے 3 پوائنٹ میں اس کا جواب لکھا ہے، دریا گنگا کی وادی اور دریا امیزن کی وادی میں کیا فرق ہے۔ دریا گنگا کی بھارت کا اہم دریا ہے جو ہمالیہ پہاڑ سے نکلتا ہے۔ امیزن کی وادی میں دریا امیزن برازیل کا اہم دریا ہے جو اینڈیز پہاڑ سے نکلتا ہے۔ دوسرا ہے دریا گنگا کی وادی زرخیز مٹی سے بنی ہے، یہاں مختلف قسم کی فصلیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دریا گنگا کی وادی دریا کے ذریعے بہا کر کے لائی گئی مٹی سے بنی ہے، بہت ساری فصلیں، بہت ساری معاشی سرگرمیاں ہیں یہاں پر۔ لیکن امیزن کی وادی میں گھنا جنگلات پائے جاتا ہے، ہاں انسانی آبادی بہت مختصر ہے۔ تیسرا، یہاں انسانی آبادی کے لیے مناسب حالات کی وجہ سے آبادی گنجان ہے، اور ادھر برازیل میں انسانی آبادی کے لیے نامناسب حالات کی وجہ سے آبادی بہت کم ہے، جو آپ پوائنٹ وائز لکھ لیں۔ دوسرا ہے بھارت کی شہرکاری، برازیل کی شہرکاری، اس کے لیے متعلق بھی یہ 3 پوائنٹس بتائے گئے ہیں، آپ اس کو تینوں پوائنٹ لکھیں۔ اسی طرح سے میں پورا پڑھ کر کے نہیں بتا رہا ہوں، چونکہ یہ کلیئر لکھا ہوا ہے، یہ 3 پوائنٹس آپ لکھ لیں۔ بھارت کا معیاری وقت اور برازیل کا معیاری وقت، یاد رکھیں ویڈیو کو روک کر کے آپ جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ تیسرا جواب ہے بھارت کا معیاری وقت، برازیل کا معیاری وقت۔ بھارت کا معیاری وقت GMT سے یعنی گرینش مین ٹائم سے 5.5 گھنٹے آگے ہے، اور برازیل کا معیاری وقت GMT سے 2 گھنٹے 48 منٹ پیچھے ہے۔ اسی طرح بھارت میں وقت کا ایک ہی منطقہ ٹائم زون 1 ہے، برازیل میں 4 ٹائم زون ہیں، 4 منطقے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے بھارت کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، اور برازیل میں 3 گھنٹے سے زیادہ کا فرق ہے۔ یہ نومبر 2020 کا پیپر دیکھتے ہیں، خانہ پوری۔ برازیل سامبا رقص کے لیے مشہور ہے، سامبا۔ آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کا دوسرے نمبر کا ملک ہے۔ تیسرا سوال ہے امیزن
دنیا کا ایک بڑا دریا ہے، اس دریا کے دہانے پر ڈیلٹا نہیں ہے۔ چوتھا جواب ہے بھارت کی ریاست راجستھان میں ریلوے کا جال کم ہے، یعنی پہاڑی اور سطح مرتفعی اور ریگستانی علاقوں میں سڑک اور ریلوے کا جال کم پایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ہدایت کے مطابق لکھیے۔ ہر سوال کی ہدایت الگ ہے۔ الگ جز کی پہچان کیجیے۔ برازیل کی فصل کوکا، کافی، سویابین اور جوار، جس میں جوار بھارت کی فصل ہے، باقی 3 فصلیں برازیل کی۔ جواب اس کا جوار ہوگا۔ 3 ہے جغرافیائی سیر کا اہم مقصد کیا ہے؟ جغرافیائی سیر کا اہم مقصد ہے جغرافیائی معلومات حاصل کرنا۔ تیسرا ہے برازیل کے جنگلات کی قسم۔ برازیل کے جنگلات کی قسم، یہاں اس کا صحیح جواب ہے برازیل کے کانٹے دار سدا بہار پتجھڑ والے جنگلات پائے جاتے ہیں، لیکن ہمالیائی جنگلات برازیل میں نہیں پائے جاتے۔ یہاں اسپیلنگ کی مسٹیک ہوئی ہے۔ تیسرا آپشن صحیح ہے، ہمالیائی جنگلات۔ بھارت میں نمک کی پیدا کرنے والی ریاستیں، متفرق جز ہے بہار، یاد رکھیے یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ گجرات ساحل پر ہے، یہاں نمک پیدا کیا جاتا ہے۔ تامل ناڈو ساحل پر ہے، یہاں بھی نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ راجستھان اندر ہے لیکن یہاں جھیل سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ اکیلی ایسی ریاست ہے بہار جہاں سے نمک حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک جملے کا جواب لکھنا ہے۔ برازیل کا زیادہ تر حصہ کس نصف کرے میں ہے؟ تو جواب دیکھیے، برازیل کا زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرے میں ہے، تھوڑا سا حصہ شمال میں ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، بھارت کی سب سے زیادہ شہر کاری والی ریاست کون سی ہے؟ تو بھارت کی سب سے زیادہ شہری آبادی یا شہر کاری والی ریاست گوا ہے۔ تیسرا سوال ہے، برازیل کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے؟ برازیل کی سب سے اونچی چوٹی پیکو دی نیبلینا، 3014 میٹر اس کی بلندی ہے، پیکو دی نیبلینا کی۔ سوال نمبر 4 ہے، تناسب جنس کیا ہے؟ اس کی تعریف پوچھی گئی ہے۔ فی 1000 مرد آبادی میں عورتوں کی تعداد کو تناسب جنس کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، شمالی بھارت کے میدانوں میں کس قسم کی بستیاں پائی جاتی ہیں؟ تو شمالی بھارت کے میدانوں میں مرکوز بستیاں پائی جاتی ہیں۔ جی طلباء و طالبات، اگر آپ نے ہماری اس چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آئیے مارچ 2022 کا پیپر دیکھتے ہیں۔ مارچ 2022 خانہ پوری ہے۔ بھارت زمین کے نصف کرے میں واقع ہے، تو شمال اور مشرقی میں نہیں، عرض البلد کے اعتبار سے شمال میں ہے، طول البلد کے اعتبار سے مشرق میں ہے۔ آپ اس طرح سے اگر دیکھیں، یہ ہمارا 0 ڈگری کا پرائم میریڈین ہے، 0 ڈگری کا خط استوا ہے، بھارت کی یہاں پر واقع ہے، یعنی شمال اور مشرق میں، طول البلد کے اعتبار سے مشرق میں، عرض البلد کے اعتبار سے شمال میں۔ اگلا سوال دیکھیے، برازیل میں جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سمتوں میں آنے والی ہواؤں سے بارش ہوتی ہے۔ تو یہ مشرقی اور تجارتی ہوائیں ہیں۔ جس طرح بھارت میں جنوب مغربی مانسونی ہوائیں چلتی ہیں، اسی طرح مشرقی تجارتی ہوائیں برازیل میں چلتی ہیں۔ بھارت اور برازیل دونوں ملک کی معیشت ترقی پذیر ہے۔ برازیل کا زیادہ تر حصہ بلند زمین کا ہے، یعنی سطح مرتفع کا۔ مناسب جوڑیاں دیکھیے، علاقائی سیر، سوال نامہ، پیکو دی نیبلینا برازیل کی بلند ترین چوٹی، سب سے زیادہ شہر کاری گوا میں ہے، ریو دی جانیرو یہ سیاحت کے لیے مشہور ہے، برازیل کا شہر ہے۔ اور دیے گئے سوال کے ایک جملے کے جواب لکھیے۔ برازیل کے سائے بانہ کے علاقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ برازیل کے سائے بانہ کے علاقے کو خشکی کا چوگوشا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، برازیل کا سب سے مقبول ترین کھیل کون سا ہے؟ تو سب سے مقبول ترین کھیل فٹ بال ہے۔ تیسرا ہے، رقبے کے لحاظ سے بھارت کی سب سے بڑی ریاست کون سی ہے؟ رقبے کے لحاظ سے بھارت کی سب سے بڑی ریاست راجستھان ہے۔ چوتھا ہے، بھارتی معیاری وقت کا طول البلد کون سا ہے؟ بھارت کے معیاری وقت کا طول البلد ہے، یہاں معاف کیجیے گا، یہاں تھوڑا لکھنے میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، یہ 80 درجہ 30 منٹ میں نے لکھا ہے، یہ دراصل 82 درجہ 30 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے، 82 درجہ 30 منٹ 82 درجہ 30 منٹ ہے، جو الہ آباد شہر کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے، بھارت کا معیاری وقت کا طول البلد ہے۔ یہ 80 درجہ یہ غلط ہے، 82 درجہ 30 منٹ۔ سوال نمبر 5 ہے، بھارت میں بنیادی طور پر کس قسم کی زراعت ہوتی ہے؟ تو بھارت میں بنیادی طور پر گزرانی یعنی گزر بسر والی زراعت کی جاتی ہے۔ اگلا آخری پیپر ہے اگست 2022 کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح متبادل چن کر جملے مکمل کرنا ہے۔ دوبارہ، بھارت کی طرح برازیل میں بھی قدیم سطح مرتفع ہے۔
دوسرا ہے بھارت کے بلند علاقوں کے دامن میں سال درختوں کا تناسب زیادہ ہے، یہ مضبوط لکڑی والا درخت ہے۔ اور تیسرا سوال ہے برازیل کے جنوب مغربی سمت میں بہنے والا دریا پیرانا ہے۔ اسی طرح چوتھا ہے نرمدا ندی کی وادی میں بستی نظر آتی ہے، مرکوز بستی نظر آتی ہے نرمدا کی وادی میں، کیونکہ کھیتی والا علاقہ ہے، زراعت والا۔ مناسب جوڑیاں علاقائی سیر، اساتذہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا۔ دوسرا ہے بھارت کی آب و ہوا مانسون، برازیل سامبا رقص، برازیل کی گھنی آبادی والی ریاست ہے ساؤ پالو۔ مختصر نوٹ لکھنا ہے برازیل میں مواصلات کا فروغ۔ میں نے 4 پوائنٹ لکھے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں کبھی مختصر نوٹ، کبھی فرق، کبھی ایک جملے کا جواب، کبھی دوسری طرح کے سوال بھی کیے جاتے ہیں۔ برازیل مواصلات کا فروغ دیے، پہلا پوائنٹ ہے برازیل مواصلات کا فروغ ترقی یافتہ ہے، اس میں موبائل، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 2 برازیل کی 45% آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ وسطی اور جنوبی علاقے میں مواصلات کے نظام کافی ترقی یافتہ ہے، جبکہ شمال اور مغربی علاقوں میں بہت کم ترقی ہوئی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے برازیل کے گھنے جنگلات مواصلات کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اس طرح 4 پوائنٹ لکھ کر کے آپ جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا مختصر نوٹ ہے مغربی ساحلی میدان، بھارت کا مغربی ساحلی میدان یعنی پہلا پوائنٹ ہے مغربی ساحل گجرات سے کیرلا تک بحر عرب کے کنارے پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے مشرقی ساحل کے مقابلے اس کی چوڑائی مغربی ساحل کی کم ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے مغربی ساحل پر کھاڑیاں اور قائل جھیل پائی جاتی ہے۔ چوتھا ہے مغربی ساحلی میدان زرخیز ہے اور بہت ساری معاشی سرگرمیاں پائے جانے کی وجہ سے آبادی گنجان ہے۔ تاریخی پس منظر برازیل کا ہے، برازیل کا تاریخی پس منظر آخری سوال ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے برازیل تقریباً 3 صدیوں تک پرتگال کے قبضے میں تھا۔ دوسرا پوائنٹ 1822 عیسوی میں آزادی کے بعد، یعنی آزاد ہوا 1822 میں، آزادی کے بعد 50 سال تک برازیل میں فوجی حکومت تھی، یعنی فوج نے حکومت کیا، اس طرح کا جملہ لکھا میں نے۔ تیسرا 20ویں صدی میں برازیل نے معاشی مندی کا سامنا کیا۔ چوتھا آزادی کے بعد برازیل میں صدارتی وفاقی جمہوریہ قائم ہوئی، یعنی وہاں پر جو ہیڈ آف دا کنٹری ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے، پریسیڈنشیل ٹائپ آف ڈیموکریسی ہے وہاں پر، اس کو صدارتی وفاقی جمہوریہ کہتے ہیں، جبکہ بھارت میں پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ جی طلباء و طالبات، اس طرح سے آپ اس کے جواب مکمل کر کے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔